مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع فرمایا تھا، اور وہ اناج گندم تھا، چونکہ شیطان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان کی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ چنانچہ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھا رہا۔ روایات میں ہے کہ 300 سال تک شیطان جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش و خرم ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے چالاکی کے ساتھ جواب دیا، میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسی کام کی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہاری زندگی ابدی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی اور تمہیں کبھی بھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو شیطان سے ملاقات کی ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور اپنی ابدی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا۔ شیطان سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی اور وہ نہایت چالاک ہو چکا تھا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح سے گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں اور کبھی آپ پر بڑھاپا نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، اگر گندم کا ایک دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں جنت میں تا ابد رہیں گے۔ یہ بات سن کر سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن پھر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ اس کے بعد اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح سے راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان دونوں کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر پر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے
اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور سے واپس لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زہر ڈال دیا اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔